السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ آج کے ہمارا یہ ویڈیو یہ بھی روایات کے اوپر ہے۔ سابقہ ویڈیوز اگر آپ نے نہیں دیکھے روایات کے اوپر تو ان کو ملاحظہ کر لیں۔ ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ قرأت سبع کیسے بنی، قرآن کی مختلف جو 7 قرأتیں ہیں وہ کیسے بنی۔ کوفہ کے شیعہ قاریوں نے وضع کی تھی، وہاں سے پھر امام بخاری نے لی۔ کوفہ بھی ایران میں تھا اور وہ جو امام بخاری تھے وہ بھی ایران کے ہی تھے، اور اس میں پھر مختلف صحابہ اکرام کی آپس میں لڑائی کہ رسول نے مختلف صحابہ کو مختلف قرأتیں سکھائیں، تو ان کی وجہ سے ان میں پھر اختلاف ہوتا تھا۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب ہشام بن حکیم کو سورہ الفرقان پڑھتے ہوئے سنا جو کہ ان کی قرأت سے مختلف تھی، تو انہوں نے اس کی گردن میں چادر ڈال کر ان کو پکڑ کر گھسیٹا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، اور وہاں پر پھر رسول نے دونوں سے وہ سنی قرأت، ہشام بن حکیم سے بھی سنی، پھر عمر رضی اللہ عنہ سے بھی سنی، تو دونوں کہا کہ تم دونوں صحیح پڑھ رہے ہو، یہ ایسے ہی اتری تھی۔ تو یہ چیز جو ہے اس طرح کی روایات وضع کر کے ثابت کیا گیا یا ثابت کرنے کی کوشش کی گئی صحیح بخاری کے اندر کہ قرآن 7 قرأتوں کے اوپر نازل ہوا تھا، 7 مختلف حروف، یوں کہہ لیں 7 مختلف قرآن۔ تو ظاہر ہے ان کی میننگ بھی مختلف ہیں، جب حروف مختلف ہو گئے تو میننگ بھی مختلف ہو گئے۔ یہاں پر پھر بتائیں کہ یہ لہجوں کا اختلاف نہیں تھا، لہجے تو اس وقت مختلف ہو جاتے ہیں جب حروف ہی مختلف ہوں۔ تو اصل بات کریں کہ حروف مختلف تھے، حروف مختلف ہونے سے لہجے بھی مختلف ہو جاتے تھے اور پھر ان کے معنی بھی مختلف ہو جاتے تھے۔ عربی میں تو زبر زیر کا فرق پڑ جائے تو میننگ بدل جاتے ہیں۔ تو یہ چیز آپ سمجھ لیں کہ کوفہ کے شیعہ قاریوں نے اختلافی قرأتیں وضع کی تھی کہ فلاں صحابی کے پاس جو قرآن کا نسخہ تھا یا مصحف تھا اس میں فلاں آیت ایسے نازل ہوئی تھی، اور وہ جو دوسرا سٹینڈرڈ قرآن ہے اس کے مطابق نہیں تھی، وہ اس طرح سے تھی، وہ یوں تھی، وہ یوں تھی، ایسے پوری وہ آیات وضع کی ہوئی ہیں، اور اس میں وہ بیان کرتے ہیں، باقاعدہ اپنی تفسیریں اس کی روح سے کرتے ہیں، اس کی روح سے پھر انہوں نے فقہیں بھی بنائی ہیں۔ یہ تفسیری اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ روایات ان میں اختلافی قرأتیں بنیادی کردار ادا کرتی۔ فقہی اختلاف کے اندر مختلف جو فقہیں وضع ہوتی ہیں، شریعتیں بناتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے مقابل اختلافی شریعتیں، اختلافی فقہیں، اس میں بنیادی کردار ان مختلف قرأتوں کا بھی ہے جو قرآن کے نام کے اوپر انہوں نے مختلف صحابہ سے منسوب کی ہوئی ہیں کہ قرآن کی فلاں آیت یا فلاں لفظ یوں نہیں تھا، یوں تھا۔ تو ان اختلافی قرأتوں کو سب سے پہلے امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں درج کیا، پھر اس کے بعد مفسر و مورخ طبری نے انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر باقاعدہ اس کو لے کر آئے اور اس کی روح سے آیات کی میننگ کیے، اور پھر عارضی نکاح کو جائز قرار دیا۔ عارضی نکاح یعنی اہل تشیعوں نے اس سے متع بنایا، قرآن نے تو مستقل نکاح کی بات کی تھی، لیکن اہل تشیع نے اس سے متع بنایا، اور اہل سنت اہل حدیث نے اس سے مسیار بنایا، اور آج یہ سوشل میڈیا کے اوپر عام ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ جو مفتی عبدالقوی صاحب، یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں نا، وہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ پہلے شیعہ کرتے تھے پروموٹ، شیعہ عالم، لیکن کوئی ڈکے چھپے، لیکن جب سے یہ سوشل میڈیا عام ہوا ہے تو اب وہ شرم و حیا ختم ہوگی، اب وہ علل اعلان انہوں نے بیان کرنا شروع کیا۔ جب انہوں نے کیا تو پھر یہ جو اہل سنت کے جو علماء ہیں، مفتی عبدالقوی جیسے، انہوں نے پھر اس کو پورے دھڑلے کے ساتھ، پوری ڈٹائی کے ساتھ اس کو پھر یہ بیان کر رہے ہیں۔ اور جو چینلز ہیں، ظاہر ہے ان کا کاروبار ہے، لوگ اس طرح کی مزے کی باتیں سننا چاہتے ہیں، وہ پھر ایسے مولویوں کو بلواتے ہیں اور پھر وہ اس طرح ان سے نا یہ اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تاکہ ان کا پروگرام زیادہ دیکھا جائے، ان کی ریٹنگ، ان کی رینکنگ زیادہ ہو، ان کا ریونیو زیادہ جنریٹ ہو۔ تو یہ کاروبار ہے، اس میں حق اور سچ کی بات نہیں ہوتی کہ جو پروگرام وہ کر رہے ہیں وہ کتنا صحیح ہے، اس میں حق کتنا بیان ہو رہا ہے۔
موسٹلی آپ یہ دیکھ لیں، مذہبی پروگرام ہوں یا کوئی دوسرے پروگرام ہوں، ٹاک شوز ہوں یا مارننگ شوز ہوں، اس میں یہ دیکھیں ولگیرٹی کو بہت زیادہ پھیلایا جا رہا ہے، کیونکہ لوگ زیادہ اسی چیز کو دیکھتے ہیں، ولگیرٹی کو، تو اس لیے وہ پھر اپنے بزنس کے نقطہ نظر سے ان چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں، اور وہ چیزیں پھر ہمارے آہستہ آہستہ، بے شک ہم شروع میں برا بھی سمجھتے ہیں، لیکن وہ آہستہ آہستہ یوں کہہ لیں کہ ہمارے کلچر میں شامل ہوتی جا رہی ہے، ہم ان کے عادی ہوتے جا رہے ہیں، اب وہ ہمیں بری نہیں لگتی۔ جیسے رشوت ہے، وہ اتنی عام ہوگی کہ ہمیں بری نہیں لگتی، سود ہے وہ اتنا عام ہو گیا ہمیں برا ہی نہیں لگتا، ایسے فحاشی ہے یا ولگیرٹی ہے وہ اتنی بری ہو گئی ہے، اتنی عام ہو گئی ہے کہ وہ ہمیں بری نہیں لگتی، وہ ایک سوسائٹی کے ایک حصہ بن جاتی ہیں چیزیں، آہستہ آہستہ لاشعوری طور پر لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ تو لوگ تو اس طرح کی باتیں سننا چاہتے ہیں نا، مزے مزے کی، تو وہ پھر وہ سناتے ہیں اور یہ سنتے ہیں، ان کے پروگرام چلتے ہیں، اس کے نتیجے میں پبلک جو ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے، ان کے افکار و نظریات کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے، اچھا یا برا جو بھی۔ تو یہ اس طرح سی چیزیں یہ پھیل رہی ہیں، تو حقائق کو جاننا بڑا ضروری ہے، ورنہ ہم بھی اسی رو میں بہک جائیں گے۔ تو یہاں پر دو چیزیں آ گئیں، امام بخاری اور یہ جو امام طبری، مفسر طبری، ان کا ہم نے بتایا۔ تو اس کے بعد اب ہم آتے ہیں، شیعوں کا ایک عقیدہ ہے محدث ولایت۔ یہ جو محدث اور ولایت کا جو ان کا عقیدہ ہے، ایمان ہے، یہ ان کے مذہب کا مرکز اور محور ہے، جس کے گرد ساری شیعت گھومتی ہے، اور اسی کا اثر جو ہے اہل سنت کے اوپر بھی ہے۔ یہ نہیں کہ یہ اہل تشیعوں کے ہیں، اب یہ دیکھیں نا، اہل تشیعوں نے جب متا اس کا لے کر آئے تو وہ اس کے ہی بالکل متوازی اہل سنت مسیار لے کر آ گئے۔ یہ جتنی بھی تاریخ، حدیث کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، جتنی بھی یہ سیرت کی کتابیں، یہ ایرانیوں نے لکھی ہیں، یہ حجاز میں یا مکہ اور مدینہ میں کسی عربی کے مصنف کی نہیں لکھی ہوئی۔ سب سے پہلے سیرت انہوں نے لکھی، سب سے پہلے حدیث کی کتابیں انہوں نے لکھی، سب سے پہلے سیرت کے اوپر انہوں نے کتابیں لکھی، غزوات کے اوپر انہوں نے کتابیں لکھی۔ ایک عربی محدث تھا امام مالک، اور وہی ایک عربی فقیہ تھا امام مالک، جس کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں وہ حدیث کا درس دیتے تھے، مدینہ کے رہنے والے تھے، مدینہ کے باشندہ تھے، رسول کے دور سے ان کا دور قریب ترین تھا، نہ ان کی حدیث کی کتاب کو سیاہ ستہ میں شامل کیا گیا، نہ ان کی فقہ کو مکہ اور مدینہ میں نافذ کیا گیا۔ کن کی فقہ کو نافذ کیا گیا؟ یہ جو عراق میں بغداد کے امام احمد بن حنبل، ان کی فقہ کو نافذ کیا گیا، آج بھی انہی کی فقہ نافذ ہے۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں ہیں، کیونکہ ان کی ایک اپنی پرائرٹیز ہے کہ کس طرح کا مواد لینا ہے اور اس کو نصاب میں شامل کرنا ہے، اور وہ انہوں نے کیا۔ تو آج ہم بات کریں گے یہ جو عقیدہ محدث ہے، عقیدہ ولایت ہے، یہ کیا ہے، اور اس میں روایات کا کیا اس کی عمل دخل ہے۔ سارا عمل دخل ہے ہی نہیں روایات کا، انہی کی بنیاد کے اوپر یہ چیزیں بنائی گئیں، اور بھی چیزیں ہیں، اور بھی بنیادیں ہیں، لیکن نمایاں کردار اختلافی قرات نے ادا کیا۔ اہل تشیع کی ایک بڑی معتبر معرکۃ الآراء مذہبی کتاب ہے، ان کی مقدس کتاب ہے، اس کا پورا نام ہے الشافی فی الامامت، الشافی فی الامامت۔ اس کے مصنف ہیں علی بن حسین موسوی، یہ 1044 عیسوی میں وفات پائی، انہوں نے بغداد کے تھے، بہت بڑے اہل تشیع کے عالم اور فقیہ تھے۔ انہوں نے نبوت کے متوازی امامت کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں، نبوت کے متوازی امامت کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ وہ کیسے؟ آئیے جانتے ہیں۔ سورہ الحج کی آیت نمبر ہے 52، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، اے رسول تجھ سے پہلے جب بھی کوئی رسول اور نبی ہم بھیجتے، یہاں پر رسول بھی آ گیا، نبی بھی آ گیا، مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ۔
کتاب الشافی میں ہے کہ اس آیت میں لفظ نبیین کے بعد محدثین تھا. اندازہ لگا لیں. اب ظاہر ہے یہ جو قرآن ہے اس میں تو محدثین کا لفظ نہیں ہے، اس میں تو من رسول ولا نبیین ہے، محدثین نہیں ہے. یعنی ان کے مطابق اللہ کی طرف سے نبی اور رسول ہی نہیں بلکہ ان کے متوازی محدثین بھی آئے. اب یہ جو محدثین ہیں نا، یہ کس کے برابر آ گئے؟ نبی اور رسول کے، کیونکہ انہوں نے اسی کیٹیگری کے اوپر، اسی لیول کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ یہ محدثین تھا. تو اب یہ جو محدثین ہیں یہ آ گئے نبیوں اور رسولوں کے برابر. اور اس کی دلیل میں الشافی میں، یہ جو کتاب الشافی ہے، اس میں علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل ہے. وہ کیا کہ میں اور میری صلب سے 11 محدث ہیں. میں اور میری صلب سے 11 محدث ہیں. کتاب الشافی، یہ اس کا پورا نام ہے الشافی فی الامامت، اس کی پہلی جلد ہے. ان کے 12 امام ہیں نا، تو یہ علی رضی اللہ عنہ کو ملائیں تو پھر یہ پورے 12 ہو گئے، 12 محدث ہو گئے. تو اس لیے یہ روایت ان کے نام سے منسوب کر کے نقل کی گئی کہ میں اور میری صلب سے 11 محدث ہیں، اور علی رضی اللہ عنہ کو شامل کر لیں تو 12، یعنی یہ شیعوں کے جو 12 امام ہیں. تو الشافی فی الامامت کی جو پہلی جلد ہے اس کے اندر یہ چیز موجود ہے، یہ علی رضی اللہ عنہ کے نام سے منسوب یہ روایت موجود ہے. اب اسی کے تحت انہوں نے وحی کی 2 اقسام، وحی جلی اور وحی خفی بنائیں. پہلے تو شیعوں نے بنائی، بعد میں پھر اہل سنت کے امام شافعی نے اس کو لے لیا، اور پھر یہ امام شافعی کی وجہ سے یہ اہل سنت کے اندر بھی یہ عقیدہ مشہور ہو گیا کہ وحی کی 2 اقسام ہیں، کہ وحی جلی تو قرآن کے اندر ہے اور وحی خفی جو ہے وہ احادیث کے اندر ہے. یہ جو ایرانیوں نے مرتب، اندازہ لگائیں، اللہ کی وحی اور ایرانیوں کی کتابوں میں ہے. تو ان کے مطابق وحی جلی اللہ کے نبی محمد علیہ السلام پر، اور وحی خفی شیعوں کے جو ائمہ ہیں، کون کون سے؟ وہ جو 12 امام ہیں، علی رضی اللہ عنہ، حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ، علی بن زین العابدین، محمد الباقر، جعفر الصادق، موسیٰ الکاظم، علی الرضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، اور امام غائب محمد المہدی. تو یہ 12 امام ہیں. تو وحی خفی جو ہے ان 12 ائمہ کے اوپر نازل ہوئی. اندازہ لگا لیں کس طرح سے انہوں نے، اہل تشیع نے یہ عقیدہ وضع کیا. تصوف میں عقیدہ ولایت کے تحت انبیاء کے متوازی انہی ائمہ کو بنیادی اولیاء قرار دیا گیا ہے تصوف میں. اب یہ دیکھیں تصوف کا کتنا تعلق ہے شیعت کے ساتھ، لیکن کوئی بھی اہل تشیع میں صوفی نہیں ہے. اس قدر اس کو منظم طور پر ان چیزوں کو بنایا گیا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ صوفی تو علیحدہ ہیں، اور موسٹلی جو صوفیاء ہیں، وہ جتنے بھی تصوف کے لوگ ہیں، صوفیاء اولیاء، ان کا تعلق بتایا جاتا ہے کہ اہل سنت سے ہیں، شیعہ نہیں ہیں وہ، حالانکہ وہ سارے کے سارے نظریاتی طور پر شیعہ ہوتے. لیکن پبلک کو دھوکہ دینے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو صوفیاء ہیں، یہ جو اولیاء ہیں، یہ اہل سنت ہوتے ہیں، اہل تشیع نہیں ہوتے. حالانکہ بنیادی طور پر وہ ہوتے ہی اہل تشیع ہیں، لیکن ان سے ذرا الگ تھلگ اس لیے کیا گیا تاکہ لوگ جو ہیں تصوف کے زیر اثر آ کر شیعت کو اڈاپٹ کر لیں. کیونکہ شیعوں سے براہ راست تو اہل سنت کو نفرت ہے نا، لیکن صوفیاء جو ہیں وہ ایک اور طریقے سے سامنے آتے ہیں. تو انہوں نے پھر اپنی شیعت کو، اپنی آئیڈیالوجی کی صوفیاء کے ذریعے سے صوفیاء بنائے گئے، یوں کہہ لیں. اہل سنت کے اولیاء کے روپ میں، اہل سنت کے صوفیاء کے روپ میں وہ جو صوفیاء ہیں وہ شیعت کی ہی در حقیقت تبلیغ کرتے ہیں، شیعت کو ہی پروموٹ کرتے ہیں.
یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی فقیر آتے ہیں، وہ خیرات بھی لے جاتے ہیں، ساتھ وہ یہ آپ کو یہ بھی سنا جاتے ہیں کہ علی دا پہلا نمبر، تاکہ اب یہ دیکھیں لاش اور جس نے خیرات دی ہے اس کو نہیں پتا، تو وہ خیرات بھی اس کو دے رہا ہے لیکن وہ اس کو اپنی تبلیغ کر کے جا رہا ہے کہ علی کا پہلا نمبر. وہ گاتے ہیں نا، وہ کڑے سے پہنے ہوتے ہیں، من کے ڈالے ہوتے ہیں، تو وہ علی کا پہلا نمبر، یعنی تاکہ وہی عقیدہ جو ہے شیعوں کا کہ خلافت بلا فصل، کہ ابو بکر عمر عثمان کی خلافت جو ہے وہ حق پر مبنی نہیں تھی، تو علی رضی اللہ عنہ ہی بلا فصل خلیفہ تھے. انہوں نے ان کا حق غصب کیا، حق مارا اور ان کی خلافت پر قبضہ کر لیا. تو یہ پھر اسی کو وہ پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ علی دا پہلا نمبر، اس میں یہ ساری چیزیں آ گئی. اس طرح سے یہ چیزیں پھیلائی گی. تو علی رضی اللہ عنہ کے متعلق شہنشاہ ولایت کا عقیدہ قائم کیا گیا، اور اس کی روح سے ان کو تصوف کے جتنے بھی سلسلے ہیں، نقشبندیہ ہے، قادریہ ہے، سہروردیہ ہے، چشتیہ، صابریہ، جتنے بھی ہیں، ان سب کا امام اور مرکز اور محور تسلیم کیا جاتا ہے علی رضی اللہ عنہ کہ سلسلہ کے تصوف کے جتنے بھی چشمے پھوٹے ہیں، جتنے بھی سلسلے بنے ہیں، ان کا مرکز محور ان کا وہ علی رضی اللہ عنہ. تو نبوت کے متوازی ولایت کا مطلب ہے کہ جس طرح انبیاء کو اللہ سے براہ راست بذریعہ وحی علم ملتا تھا، بالکل ایسے ہی اولیاء کو اللہ سے براہ راست بذریعہ کشف اور الہام علم ملتا ہے. اور یہ جو اولیاء یا محدثین ہیں، ان کے پاس ہے قرآن کا اصل علم، باطنی علم. یہ جتنے بھی مفسرین ہیں، یہ سارے، ان کے پاس تو الفاظ کا ظاہری علم ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اصل حقیقت ہے جو قرآن کا باطنی علم ہے. تو وہ باطنی علم تو ان ائمہ کے پاس تھا ہے، بلکہ وہ ان کو فوت شدہ نہیں نہ مانتے، وہ کہتے ہیں موجود ہے. امام جو ہیں وہ موجود ہیں، ان کی روح سے تو دنیا کا نظام چل رہا ہے ان کے عقیدے کے مطابق. تو یہ جتنا بھی قرآن کے الفاظ ہیں، ان کے جو اصل معنی ہے نا، جس کو وہ باطنی معنی کہتے ہیں، باطنی معنوں کی ہم نے مثال آپ کو دی تھی پچھلے ویڈیوز میں، ان کو آپ دیکھ لیں. تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس باطنی علم ہے، اور یہ جو الفاظ ہیں یہ تو سمجھ لیں کہ ہڈیاں ہیں. جوہر جو ہے نا وہ تو ائمہ کے پاس ہے، وہ بتائیں گے کہ اس کے حقیقی اور اصل معنی کیا ہے قرآن کے الفاظ. تو اس طرح بظاہر جو ہے نا اہل تصوف کا اور اہل شریعت کا آپس میں کلیش بھی ہوتا رہتا ہے، اختلاف بھی ہوتا رہتا ہے، کہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس باطنی معنی ہیں قرآن کے الفاظ کے، جو تصوف والے ہیں. وہ اہل شریعت سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو باطنی معنی ہیں، تمہارے پاس ہے ظاہری معنی، عربی الفاظ ان کی ڈکشنری کی روح سے تم معنی کرتے ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. باطنی معنی ہیں جو ہمارے پاس ہیں، ان کا علم تمہیں نہیں ہے، ان کا علم ہمیں. لہذا صحیح علم ہمارے پاس ہے، اور یہ جو تمہارے پاس علم ہے اس کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ تو قابل اعتبار نہیں ہے. تو ان کا اختلاف ہے اہل تصوف کا اور اہل شریعت کا. اب قرآن میں اللہ نے اپنی بات کو حدیث اور قرآن کو قول رسول کا ہے. انہ لقول رسول کریم، قول رسول کا ہے نا. لیکن کتب روایات میں رسول علیہ السلام سے منسوب انسانی روایات کو بھی حدیث اور وحی خفی، اور ان کی روایات کرنے والوں کو محدثین قرار دیا گیا. تو اس طرح غیر محسوس انداز سے ختم نبوت کا بند دروازہ کھولنے کی کوشش کی گئی ہے. محمد علیہ السلام آخری نبی، ان پر نازل ہونے والی کتاب آخری کتاب ہے. ان کے بعد کتاب کا سلسلہ بند، نبوت کا سلسلہ بند، وحی کا سلسلہ بند. کسی بھی طرح سے کوئی بھی الفاظ بنا کے لے آئیں، تشریح، نبوت یا کوئی بھی کس طرح کے بھی لفظ لے آئیں، وہ بالکل غلط ہوگا، دھوکہ ہوگا. نبوت ختم ہو چکی. اللہ نے خاتم النبیین کہا ہے، محمد علیہ السلام کو خاتم النبیین. خاتم یعنی سیل لگانے والا، مہر نہیں.
سیل جس سے آپ کوئی چیز سیل کر دیتے ہیں، تو سیل لگانے والا یہ خاتم، کہ اس کے بعد پھر اب کوئی نبوت نام کی کوئی چیز نہیں رہ جائے گی، نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند، اس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند، کتاب ہمیشہ کے لیے بند، وحی ہمیشہ کے لیے بند۔ تو یہ چیزیں سمجھنی۔ اس کے بعد ہم پیچھے مختصر بتایا تھا، یہ جو سنن ابی داؤد ہے، سیاستہ میں حدیث کی جو کتاب ہے اہل سنت کی، اس کے مصنف ہیں ابو داؤد، ان کے بیٹے ہیں ابو بکر بن ابو داؤد۔ یہ 928 عیسوی میں وفات پائی، انہوں نے بغداد میں تھے۔ ان کی کتاب کا نام ہے کتاب المصاحف۔ تو یہ بڑی معتبر کتاب ہے اہل سنت اہل حدیث کے۔ تو یہ جو امام ابو بکر بن ابو داؤد تھے، ان کا خطاب تھا، ان کا لقب تھا امام العراق۔ امام العراق کے لقب سے یہ مشہور تھے کہ پورے عراق کے امام، پورے عجم کے امام ہیں۔ ظاہر ہے عراق کو مرکزی حیثیت حاصل تھی نا عجم، کیونکہ یہ 800 سال سے ایرانی جو امپائر تھی اس کا یہ رائل کیپٹل رہا تھا، یہ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فتح کیا ہے۔ تو عباسی دربار اور عوام میں یہ یکساں مقبول تھے، مشہور تھے، بڑا ان کا روب اور دبدبہ تھا، لوگوں کو ان کے ساتھ بڑی عقیدت تھی۔ جتنے بھی عباسی خلیفہ ان کے دور میں تھے وہ ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ مسجد بغداد جو جامع مسجد تھی، اس میں عباسی حکومت کی طرف سے ان کے لیے ایک بڑا اونچا عالی شان ممبر نصب کیا گیا تھا، جس کے اوپر بیٹھ کر، اس ممبر پر بیٹھ کے اونچا ہوتا تھا تاکہ ان کی شان بلند رہے۔ تو اس اونچے ممبر پر بیٹھ کر وہ حدیث کا درس دیتے تھے، قرآن کا نہیں، حدیث کا درس دیتے تھے۔ ظاہر ہے قرآن سے ان کو کوئی لینا دینا ہی نہیں، قرآن تو ان کے مطلب کی کتاب ہی نہیں ہے۔ عراق بھر کے مشائخ جتنے بھی تھے نا، وہ ان سے روایات لکھتے اور تحصیل علم کرتے، حدیث کا علم ان سے سیکھتے۔ بڑے بڑے جو ائمہ تھے وہ ان کے ممبر کے نیچے بیٹھ کے، ان کے سامنے بیٹھ کے ان سے تحصیل علم کرتے، ان سے روایات لکھتے۔ تو عراق میں بڑے سے بڑا جو شیخ یا امام ہوتا تھا، ان کو ان کے ہم پلہ شمار نہیں کیا جاتا تھا۔ اتنی فضیلت اور اتنا مقام اور اتنا تقدس تھا یہ امام ابو بکر ابن ابو داؤد کا۔ انہوں نے کیا جو کچھ انہوں نے کیا، اسی کو پھر آگے لے کے مغربی مستشرقین نے پورے یورپ میں، پورے ویسٹرن کنٹریز میں اس کو پھر پھرایا، گھمایا، اس کی نشر و اشاعت کی قرآن کے خلاف۔ تو انہوں نے یہ جو کتاب المصاحف لکھی تھی، اس میں انہوں نے کیا کہ سیاستہ اور دیگر جتنی بھی کتب روایات تھیں، حدیث کی جتنی بھی کتابیں تھیں، جن میں قرآن سے متعلق جمع و تدوین کی روایات تھیں، مختلف قراتوں کی روایات تھیں، تحریف کی روایات تھیں کہ یہ آیت یوں نازل ہوئی، ان سب کو ایک جگہ مصحف کتاب المصاحف میں جمع کر دی۔ پہلے تو وہ بکھری پڑی تھی نا، تو اس وقت تو مختلف شہر مختلف فاصلوں پر ہوتے تھے۔ انہوں نے کیا کہ چل پھر کر وہ ساری روایات جو تھی نا، اختلافی قراتوں کی، قرآن کی وہ جو تحریف پر مبنی روایات تھیں کہ یہ آیت یوں نہیں، یہ حرف یوں نہیں، یہ لفظ ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے ہے، قرآن کیسے جمع کیا گیا، یعنی رسول قرآن جمع کر کے نہیں دے کر گئے ان کے مطابق۔ روایات کا سارا فوکس اسی کے اوپر ہے، قرآن کو مشکوک قرار دینے، کہ رسول جب اس دنیا سے گئے تو جس کتاب نے قیامت تک رہنمائی کرنی تھی اس کو جمع کر کے نہیں گئے، وہ ایسے ہی بکھرا ہوا چھوڑ گئے۔ وہ ہڈیوں پہ لکھا ہوا تھا، وہ چمڑے کے ٹکڑوں کے اوپر لکھا ہوا تھا، وہ کھجور کے پتوں کے اوپر لکھا ہوا تھا، تو اس کے اوپر 2 آیتیں لکھی ہوئی تھیں کھجور کے پتوں کے اوپر، وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پلنگ پر پڑی تھیں۔ وہ رسول کی جب وفات ہوئی تو وہ جو کھجور کا پتا جس کے اوپر 2 آیات لکھی ہوئی تھیں،
وہ بکری جو ہے اس نے کھا لیا، وہ ساتھ بندھی ہوئی تھی بکری تھی، اس نے کھا لیا۔ اس کی تلاش ہوئی تو وہ پوچھتے پوچھتے جب عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، انہوں نے کہا وہ تو آیتیں تھیں لیکن ان کو تو وہ میری بکری کھا گئی۔ یہ قرآن جمع ہو رہا ہے۔ اس طرح سے انہوں نے جمع و تدوین کی روایات وضع کی۔ یہ بخاری کے اندر ہے، یہ نہیں کہ کوئی شیعہ کتابوں کے اندر ہے، ان میں بھی ہے، لیکن یہ ہماری سیاستہ کی کتابوں کے اندر یہ روایت، بخاری کے اندر یہ روایت ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ تو اس طرح سے قرآن جمع کیا گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں کو بھیجا کہ یہ 2 آیات نہیں مل رہی، وہ 2 آیات کیا تھی؟ ایک یہ تھی کہ رضاعت کبیر کی، کہ بڑا آدمی کسی عورت کا دودھ پی لے تو اس کا رضائی بیٹا بن جاتا ہے۔ استغفر، اس کے اوپر بھی ہم نے ویڈیو کیا تھا، وہ دیکھ لیں۔ اور دوسری وہ آیت کیا تھی کہ اگر شادی شدہ آدمی زنا کا ارتکاب کرے تو اسے سنسار کر دو۔ قرآن میں تو نہیں ہے۔ اب انہوں نے یہ چیز یہودیوں سے لی، سنساری والی، اس کے اوپر قرآن کہا کہ قرآن کی آیت اتری تھی، نازل ہوئی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ دیکھیں یہ دونوں آیتیں ہم پڑھا کرتے تھے کہ بڑا آدمی عورت کا دودھ پی، ایک تو بچہ دودھ پی لے وہ تو ٹھیک ہے نا، وہ تو رضاعت ہو جاتی، بڑا آدمی جوان کسی عورت کا دودھ پی لے تو وہ رضائی بیٹا بن جاتا ہے۔ اس کے اوپر قرآن کی آیت تھی، وہ نہیں مل رہی تھی۔ اور شادی شدہ آدمی زنا کرے تو اسے سنسار کر دیا جائے، وہ آیت بھی نہیں مل رہی تھی۔ سنساری کی سزا قرآن میں نہیں انہوں نے بنائی، چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، سنساری کی سزا قرآن میں نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے، یہ یہودیوں سے لی انہوں نے۔ اب یہ جو 2 آیات نہیں مل رہی تھی تو یہ ڈھونڈ رہے تھے صحابہ کرام، تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے پھر یہ بتایا کہ وہ میری بکری کھا کے، اندازہ لگا۔ اب انہوں نے واپس آ کے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ بھی سنتے تھے، پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے تھے، سنتے تھے یہ 2 آیتیں، تو آپ قرآن میں درج کر دیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ جو قرآن وہ لکھوا رہے تھے صحیفہ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس کو درج نہیں کرتا، یہ پڑھی جائیں گی لیکن قرآن میں نہیں ہم درج کرتے، جس نے اس کا حکم لینا تو وہ حدیثوں سے لے لے۔ اس طرح انہوں نے حدیث کو قرآن کے ساتھ نتھی بھی کر دیا، قرآن کو ناقص بھی بنا دیا، قرآن کو مبہم بھی بنا دیا، مشکوک بھی بنا دیا، قرآن کو ناقابل یقین بھی بنا دیا، اور روایات کو پھر قرآن کے اوپر قاضی بنا دیا کہ جو روایات کہیں گی وہی حکم چلے گا قرآن کے اوپر، قرآن کا حکم نہیں چلے گا۔ آج بھی یہی ہے، مدارس میں یہ چیز پڑھائی جاتی ہے، کوئی بھی مدرسہ ہو، وہ سنیوں کا ہو یا اہل تشیع کا ہو، اس میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ پہلے تو قرآن کے الفاظ کے جو معنی ہیں وہ روایات کے مطابق کیے جائے۔ اگر آیت اتنی صریح ہے، واضح ہے، نہیں ہو پا رہا تو پھر وہ آیت منسوخ سمجھی جائے گی، حکم حدیث کے مطابق لیا جائے گا، حکم حدیث کا چلے گا۔ تو حدیث جو ہے وہ قرآن کے اوپر قاضی ہے۔ یہ جتنے بھی آپ مدارس ہیں اہل تشیعوں کے، اہل سنت کے، سب کے ہاں یہ اصول پڑھایا جاتا ہے۔ قرآن کے کس قدر خلاف ہے، یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے۔ تو یہ ہم دوسری طرف نہ چلے جائیں، یہ ضمنی طور پر یہ بات آ گئی۔ اب واپس آتے ہیں کہ کس طرح سے یہ قرآن کو جمع کیا گیا، کیا کیا اس کی جمع و تدوین کی روایات وضع کی گئی، وہ ساری کی ساری جو تھی نا وہ کتاب المصاحف میں جمع کر دی گئی۔ کس نے کی؟ ابو بکر ابن ابی داؤد نے۔ تو یہ کتاب المصاحف میں ایک ہی جگہ پہ آ گئی، پہلے بکھری ہوئی تھی، اب ایک جگہ پہ آ گئی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ابو بکر بن مجاہد، یہ 936 عیسوی میں تھے، وفات پائی انہوں نے، بغداد عراق میں تھے۔ ان کی کتاب کا نام ہے السبعۃ فی القراءۃ، یہ ان کی کتاب کا نام۔ تو ان کا پورا نام ابو بکر بن احمد بن موسیٰ بن عباس بن مجاہد ہے۔ یہ طبری اور ابو بکر ابن ابی داؤد کے ہم اثر تھے۔ تو ان سب نے عباسی جو سلطنت تھی اس میں قرآن کی 7 اختلافی قرأتیں قائم کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ پورا کوشش کی کہ اس کو اسٹیبلش کیا جائے، قرآن کی 7 قرأتوں کو۔
یعنی قرآن کے مخالف جو 7 حروف، جو 7 قراتیں جو قرآن کے مقابلے میں 7 قرآن وضع کیے گئے، ان کی آیات کو اسٹیبلش کیا جائے۔ تو ان علماء کی کوشش کا اثر یہ ہوا کہ قرآن کی وضع کردہ قرات 7 یعنی 7 اختلافی قراتیں مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ اور دمشق کے قاریوں میں بھی رائج ہوگی۔ یہ قاری عبدالباسط بہت مشہور ہے نا، وہ مصر کے، وہ بھی قرآن کو 7 قراتوں میں ان کی تلاوت ہے۔ اور سب سے زیادہ یہ جو اختلافی قراتوں کا جو کام ہے وہ مصر میں اور کویت میں ہو رہا ہے۔ اب بھی، اس وقت بھی یہ 7 اختلافی قراتیں، اس کے اندر اتنا انہوں نے بڑھوتری کر لی ہے، اضافہ کر لیا ہے کہ انہوں نے اس سے مزید، وہاں تو 7 پہ تو بات شروع ہوئی تھی نا، یہ اب 80 تک آ چکی ہے۔ 7 سے شروع ہو کے 80 تک آ چکی ہے، 80 تک، 80 مختلف قرآن اس کی تیاری میں ہے۔ کام کہاں پہ زیادہ ہو رہا ہے؟ مصر میں اور کویت میں۔ کویت میں اس طرح کہ وہ جو اس کو فائنانس کر رہے ہیں وہ کویت کے وہ عربی شیخ ہیں، اہل تشیع، ان کا عقیدہ اہل تشیع ہے۔ تو یہ ان ممالک میں اہل تشیع بھی ہیں، تو وہ بڑے ریچ ہیں، ان کی بہت بڑے کمپنیز ہیں، بہت بڑا کاروبار ہے ان کا، تو وہ انویسٹ کرتے ہیں اس کے اوپر، اسپانسر کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے، اور جو لٹریری کام ہے وہ مصر میں ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ جامعۃ الازہر اور باقی ادارے ہیں، وہاں پیسہ یہ لگا رہے ہیں کویت کے جو شیخ ہیں۔ اس طرح سے یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ تو اب یہ جو ہے نا اختلافی قراتیں 7 سے بڑھ کر 10 ہوئی تھیں، پھر 20 ہوئیں، اور اب 80 تک پہنچ چکی۔ 80 مختلف قرآن کے نسخے وہ تیار کیے بیٹھے ہیں۔ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ریسرچ ہو رہی، تحقیق ہو رہی، یہ تحقیق ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں پروفیسر آرتھر جیفری۔ انہوں نے کیا کیا؟ بڑا نمایاں کام کیا انہوں نے، پروفیسر آرتھر جیفری نے۔ اس کا تھوڑا سا ہم تعارف کرا دیتے ہیں۔ 1892 میں آسٹریلیا کے شہر میلبورن میں ان کی پیدائش ہوئی، پروفیسر آرتھر جیفری کی، اور وہ ایک پروٹیسٹنٹ مسیحی تھے۔ انہوں نے آغاز میں قاہرہ مصر میں مشرقی علوم اورینٹل اسٹڈیز کے اسکول میں سامی زبانوں، جس کو ہم سیمیٹک لینگویجز بولتے ہیں، تو ان لینگویجز میں اس کے جو استاد کی حیثیت سے کام کیا انہوں نے۔ یہ ایکسپرٹ تھے ان سامی زبانوں کے۔ اس کے بعد 1938 میں امریکہ میں کولمبیا یونیورسٹی سے منسلک ہو گئے، اور 1959 میں کینیڈا میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ تھوڑا سا ایک تعارف، اور یہ چیز ساری عظمت رفتہ میں آپ کو مل جائے گی، جو میری تاریخ کی کتاب ہے عظمت رفتہ، اگر وہ آپ اس کو منگوا کے پڑھیں نا تو یہ ساری تفصیل اس کے اندر آ جائے گی، اس کو ڈیٹیل سے آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ تو پروفیسر آرتھر جیفری نے قرآن کے متن اور اس کی جمع و تدوین پر کئی کتابیں لکھی، اور بڑی ان کی کتابیں مشہور ہوئیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ کتاب المصاحف میں جتنی بھی یہ اختلافی قرات کی روایات تھیں، جمع و تدوین کی روایات تھیں، جو قرآن کے اوپر ضرب لگاتی ہیں، قرآن کو مشکوک قرار دیتی ہیں، ان روایات کو ان کے اوپر مزید تحقیق کی، مزید اپنی طرف سے ان کے اوپر اضافے کیے، ان کی تفصیل میں مزید ان کو اضافوں کے ساتھ یورپ کے اندر شائع کیا۔ یہ ان کا کام ہے، پروفیسر آرتھر جیفری کا۔ تو اس سلسلے میں ان کی جو 2 کتابیں ہیں وہ بڑی نمایاں ہیں۔ ایک ہے دا فارن ووکیبلری آف دا قرآن، اور دوسری ہے دا قرآن ایز اسکرپچر۔ یہ 2 کتابیں ہیں جو ان کی بہت مشہور ہوئیں یورپ میں۔ ان کے اندر جتنا بھی مواد تھا نا، یہ کتاب المصاحف میں درج تھا، امام ابو بکر ابن ابو داؤد کا لکھا ہوا، جمع کیا ہوا، وہ سارا انہوں نے اپنی طرف سے بھی اضافہ کر کے، مزید اس کو تحقیق کر کے، بنا سنوار کے، ان کی نوک پلک سنوار کے ان کتابوں میں درج کیا انہوں نے۔ تو یہ تھے پروفیسر آرتھر جیفری، اور ان کو مواد فراہم کرنے والے کون تھے؟
سنن ابی داؤد کے جو مصنف ہیں امام ابو داؤد، ان کے بیٹے امام ابو بکر، ان کی کتاب کا نام کیا ہے؟ کتاب المصاحف، جو آج بھی اہل سنت اہل حدیث کے ہاں بڑی معتبر کتاب شمار ہوتی۔ تو اس سے آپ نے جانا کہ کس طرح سے قرآن کے خلاف سازشیں کی گئیں، اور مغربی مستشرقین نے بھی قرآن کے خلاف جو بھی مواد اکٹھا کیا، جمع کیا، تحریر کیا، اس کی بنیاد کیا تھی؟ کتاب المصاحف، امام ابو بکر ابن ابو داؤد کی کتاب، یہ تھی اس کا ماخذ، اس کی بنیاد، اس کی بیس، جس کے اوپر قرآن کے خلاف اس قدر مواد لکھا گیا اور یورپ میں اس کو پروموٹ کیا گیا، یونیورسٹیز کی سطح کے اوپر یہ کام کیا گیا۔ تو ان کا قصور تو بعد میں ہے نا، لیکن یہ کوئی اسلام کے خیر خواہ تو نہیں تھے، یہ جو مشرقی مغربی مستشرقین تھے، یہ کوئی خیر خواہ تو نہیں تھے، ان کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ خیر خواہی کرتے؟ تو جن لوگوں نے یہ کام کیا، جن لوگوں نے کتاب المصاحف جیسی کتابیں لکھ کے ان کو مواد فراہم کیا، اصل قصوروار تو وہ ہیں نا، جو اپنے آپ کو مسلم کہلاتے تھے، جو ان کے امام بنے رہے، ان کے مقدس اور معتبر ترین امام بنے رہے، معتبر ترین مقدس ترین کتابیں لکھتے رہے، اور وہ بیس بنی اس ساری چیزوں کی۔ تو اصل تو قصوروار وہ ہیں نا۔